أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. ناظرین، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ ہی ہم محمد مصطفیٰ اور خاندان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے آپ کی خدمت میں بھی محبت بھرا سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام عصمت فاطمیہ میں، سلام اللہ علیہا۔ ہم ایام فاطمیہ سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے اس عظیم بی بی کی عظمت کو، عصمت کبریٰ کو اور صداقت عظمیٰ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ اس کی معرفت کے نور سے ہم اپنے دلوں کو بھی منور کریں اور دنیا اور آخرت میں اپنی کامیابی کا سامان بھی مہیا کریں۔ شفاعت بھی قیامت کے دن اسی بی بی اور اس کے بابا اور اس کے شوہر، اس کے بچوں کی ہمیں ملے گی تو ہم کامیاب اور کامران ہوں گے اور جہنم کے عذاب سے نجات پا سکیں گے۔ ناظرین، یہ ہمارا تیسرا پروگرام ہے اور ہم عظمت اور فضائل سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے باب میں آیے تطہیر کو لے کر حاضر ہوئے تھے، اور کچھ مخصوص اس کے جو اہم نکات تھے وہ رہ گئے تھے، جو آج ہم ان نکات کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس سفر میں آپ کی اپنی جانی پہچانی شخصیت بھی میرے ساتھ ہوتی ہے۔ قبلہ، آپ بھی سلام دعا کر لیں تو آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے صدقے میں ہمارے ان لمحات کو قبول فرمائے اور آپ سب کی حاجات کو قبول فرمائے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جس پہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی نظر عنایت ہو جاتی ہے تو وہ بوند کہاں رہتی ہے، وہ ایک دریا کی صورت اختیار کر جاتی ہے، ذرہ آفتاب بن جایا کرتا ہے۔ ہمیشہ خلوص اور اخلاص اور اس بات کی طرف توجہ دینا چاہیے، بغیر کسی مسلک اور مشرب کو ذہن میں رکھتے ہوئے، بلکہ اس بات کی طرف ٹوٹل توجہ ہونا چاہیے کہ ہم بارگاہ اور آستانہ سیدہ سلام اللہ علیہا پہ ہیں، اور ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کہہ رہا ہے، ہمارے مسلک کا ہے یا ہمارے مشرب کا ہے یا نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی ہم نے شفاعت حاصل کرنی ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ جب انسان کی توجہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ بغیر کسی اس اینک کے اور بغیر، جب نیوٹرل انسان ہوتا ہے اور نیوٹرل ہو کر پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ جب آگے بڑھتا ہے تو اللہ بھی صلاحیتوں کو بڑھا دیتا ہے، ورنہ لا تسمع الموتیٰ والی
وہی بات ہے کہ پیغمبر اسلام کے لیے بھی یہی ہے کہ مردوں کو آپ کیا شنوا کر سکتے ہیں، مردوں کو آپ کیا سمجھا سکتے ہیں، جن میں خود یعنی تفہیم کی یا گنجائش نہیں ہوتی ہے، اور اپنی فلیکسیبلٹی کو وہ شو نہیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس پازیٹیو مینر میں نہیں لے کر آتے ہیں، تو انہیں کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا ہے ہم کیا ہیں، بلکہ پیغمبر اسلام کے لیے بھی یہی ہے۔ اس وجہ سے کہ سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے، لیکن جو خود سویا ہوا رہے اسے جگانا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے۔ تو ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ رہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ کسی دلیل میں، کسی مبنا میں اور کسی لاجک میں اسلام نام ہے برہان کا، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اسلام ڈنڈے کا مذہب نہیں ہے، اسلام کلاشنکوف کا مذہب نہیں ہے، اسلام نے ہمیشہ اسلام وائلیشن کا مذہب نہیں ہے، اسلام دھونس کا اور اس کا مذہب نہیں ہے، اسلام نے ہمیشہ ڈائیلاگ کو پروموٹ کیا ہے، برہان اور دلیل کو پروموٹ کیا ہے۔ لہٰذا توجہ اس بات کی طرف ہونی چاہیے کہ ہدایت ٹی وی کی جو آپ کا اپنا ہے اور ایک ہدایت کے اس نام کے ساتھ شروع ہے، اور اس میں ضرور دیکھیے گا کہ جہاں جہاں پہ بھی آپ کو دلیل میں کچھ سمجھ مزید اگر آپ چاہتے ہیں اس میں ضرور آپ پارٹیسپیٹ کریں، اس میں بات کریں انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ نے آیت تطہیر کو گزشتہ 2 پروگراموں میں سنا بھی اور اس کے شان نزول کے بارے میں مفصل احادیث سے بھی آپ آگاہ اور آشنا ہوئے۔ ہم نے بتایا تھا کہ متواتر احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت تطہیر کی شان نزول میں صرف 5 ہستیوں کا ہی نام بتایا، مخصوص انہی کے ساتھ اس آیت کریمہ کو کیا، اور واضح طور پر زبانی بھی اور عملی بھی بتایا کہ آیت تطہیر میں اہل بیت سے مراد خود آپ کی ذات ہے، مولا کائنات علی بن ابی طالب ہیں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام ہیں۔ ان کے علاوہ کسی بھی اور کو اہل بیت اطہار میں اللہ کے نبی نے شامل نہ کیا، نہ بتایا، اور آیت کریمہ میں جو اہل بیت کا واضح نورانی لفظ آیا ہے اس میں انہی ہستیوں کو مخصوص کیا۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ بنیادی طور پر جو سوال رہ گئے تھے ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کیا ازواج النبی کہ جن سے خطاب ہے اس آیت کریمہ کے ابتدائی ٹکڑے میں اور اس کے بعد والی آیت میں بھی خطاب خود ازواج سے ہے، تو کیا ازواج النبی میں سے کسی بھی زوجہ نے، امہات المؤمنین میں سے کسی بھی ام المؤمنین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم بھی اہل بیت میں سے ہیں یا ہم ہی اہل بیت ہیں؟ یہ بہت عمدہ اور اہم سوال ہے۔ جواب کے طور پر ہم نے ایک حقیقی چیلنج آپ کے سامنے رکھا۔ تحقیق کرنے والے ارباب تحقیق و تفحص جڑ جائیں اور کوشش کریں کہ کوئی ایک حدیث ایسی، کوئی ایک روایت تاریخ کے سینے سے نکالے، صفحات تفاسیر سے نکالے، کتب احادیث سے کوئی ایسی بات نکال کر کے ہمیں بتائے کہ کسی بھی وقت کسی بھی زوجہ رسول نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ ہم ہی اہل بیت ہیں یا ہم بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ چاہے کوئی بھی کتنا ہی گیا گزرا ہو، آپ ازواج النبی میں ایک بھی زوجہ ایسی نہیں پاتے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ ہم بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ اب واقعاً بھی سوچنے والی بات یہ ہے کہ نہ اللہ نے کہا کہ ازواج اہل بیت سے ہیں، نہ رسول اللہ نے کہا کہ ازواج اہل بیت سے ہیں، نہ خود ازواج النبی نے ایسا دعویٰ کیا۔ تو یہ کیا ہو گیا ہے کہ بیچارے مسلمان ان میں سے کچھ لوگوں کا عقیدہ بن گیا کہ نہیں، ازواج النبی بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ کس کے مقابل میں یہ بات ہو رہی ہے؟ ہر کسی کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ آج بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہ تنہا اہل بیت میں اپنے آپ کو کسی بھی زوجہ نے شمار نہیں کیا،
بلکہ اس طرح کے دعویٰ کرنے کی جس کو ضرورت تھی ام المومنین حضرت عائشہ، انہوں نے واضح طور پر جنگ جمل کے ان حالات میں اور اس کے بعد یہ بتا دیا کہ نہیں، ہم اہل بیت میں سے نہیں ہیں، میں بھی ان اہل بیت میں شامل ہونا چاہتی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ تم دور رہو، تم خیر پر ہو، لیکن یہ جو اہل بیت جن کے لیے آیے کریمہ نازل ہوئی ہے اس میں تم بھی نہیں ہو۔ یہ بات کون فرما رہی ہیں؟ خود ام المومنین حضرت عائشہ۔ آئیے ہم جس تفسیر کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے تفسیر ثعلبی، جس کا دوسرا نام بھی ہے۔ پہلے ہم اس کی ٹائٹل کو دکھاتے ہیں۔ یہ ہے تفسیر ثعلبی، آپ دیکھیں، ہم اس کو قریب سے آپ کی کر رہے ہیں۔ الکشف والبیان المعروف تفسیر الثعلبی، یہ بہت مشہور و معروف تفسیر ہے اہل سنت کے ہاں، اور اس میں کسی کو شک نہیں ہے کہ یہ بہت معتبر تفاسیر میں سے ایک ہے۔ اس تفسیر کے آپ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 یعنی یہی آیت تطہیر کی تفسیر کے باب میں چلے جائیں گے تو وہ جلد نمبر 8 صفحہ 36 کے اندر آپ کو ملے گا۔ ابتدا میں اس آیت کریمہ کے بارے میں انہوں نے جو فرمایا وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ اہل البیت، یہ جو اللہ نے فرمایا اہل البیت، اس کے معنی میں اختلاف ہوا۔ فَقَالَ قَوْمٌ، ایک قوم نے کہا، یعنی ایک گروہ نے کہا، اُنِعَ بِهِ ازواج النبی علیہ السلام خاصہ، اس سے مراد صرف ازواج النبی ہیں۔ اچھا، یہ کس بنیاد پر کہا وہ بھی انہوں نے نیچے بیان کیا ہے، ہم اس کے تھوڑے ہی دیر بعد ہم عرض کریں گے۔ اور اس کے بعد جب بات ہوئی تھی نا کہ جمع مذکر کا جو کہ ضمائر جو استعمال ہوئے وہ کیوں ہیں، فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا ذَكَّرَ الْخِطَابِ لِأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں کہوں گا کان فیہم، کہ حضور بھی ان میں ہیں۔ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ غَلَبَ الْمُذَكَّرُ، اگر مذکر مؤنث دونوں کا اجتماع اگر کہیں ہوتا ہے تو اس میں مذکر جو ہے غالب آتا ہے۔ یہ ایک قوم کا انہوں نے ابتدا میں قول نقل کیا۔ اب یہ قول کہاں سے چلا ہے وہ بھی انہوں نے نیچے بیان کیا، جو اس کی تھوڑی دیر بعد ہی ہم بتائیں گے۔ لیکن جو اب میں نے جس بات کے لیے آپ کو زحمت دی ہے اور کہا ہے کہ حضرت عائشہ نے بھی فرمایا کہ میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں، نہ یہ کہ ہوں، وہ جو ہے آپ کی خدمت میں حدیث آپ کی پیش کرنے جا رہے ہیں، اس کی آپ توجہ فرمائیں۔ وَأَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بن محمد بن عبداللہ الثقفی، حسین بن محمد بن عبداللہ الثقفی نے خبر دی مجھے، کہاں سے نقل کیا؟ عن عمر بن الخطاب، عن عبداللہ ابن فضل، عن حسن بن علی، عن یزید بن ہارون، عن العوام بن حوشب، حدثنی کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے ایک ابن عم نے، یعنی چچا زاد بھائی نے جو بنی حرث سے تھا، من بنی حرث من بن تیم اللہ، یقال لہو مجمع، کہ اس کا نام مجمع بھی تھا، وہ کہتا ہے جو میرا ابن عم ہے، میرا چچا زاد ہے، کہ دخلت مع امی علی عائشہ، میں اپنی ماں کے ساتھ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فسألتها امی، میری ماں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا پوچھا؟ فقالت ما رأیتی خروجک یوم الجمل، جو جمل کے دن آپ کے خروج کی کیا وجہ تھی، آپ بتائیں کہ آپ نے کس طرح اس کو مطلب جسٹیفائی کیا، یا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ قالت، حضرت عائشہ نے فرمایا انہو کان قدرا من اللہ سبحانہ، کہ یہ اللہ کی جانب سے ایک قضاء و قدر کا مسئلہ تھا، قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا، یہ مقدور تھا، ہم تقدیر کے آگے مجبور تھے۔ اتنا جواب دے کے انہوں نے اس بات کو ختم کر دیا۔ تو فسألتها عن علی، تو پھر میں نے ان سے پوچھا علی علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ تو اب ذرا حضرت عائشہ کا جواب سن لیجئے، تو اس سے واضح ہو جائے گا کہ اہل بیت سے کون مراد ہیں۔ فرماتی ہیں کہ فقالت، پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تسألینی عن احب الناس کان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ،
کیا تم اس شخص کے بارے میں پوچھ رہی ہو کہ جو رسول اللہ کے نزدیک احب الناس تھا، یعنی سب سے زیادہ محبوب جو شخصیت تھی وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کی تھی، تم اس کے بارے میں پوچھ رہی ہو مجھ سے کہ میں ان کے بارے میں کچھ کہوں؟ اور وہ صرف احب الناس رسول اللہ کی خدمت، رسول اللہ کے نزدیک نہیں تھے، بلکہ احب الناس کے وہ شوہر بھی تھے۔ احب الناس رسول اللہ کے خواتین میں کون ہے؟ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ فرما رہی ہے کہ وَزَوْجُ أَحَبِّ النَّاسِ كَانَ إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد فرماتی ہے مزید کہ لقد رأیت، حضرت عائشہ فرما رہی ہے لقد رأیت، میں نے دیکھا علی و فاطمہ و حسن و حسین جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بثوب علیہم، سب کو ایک چادر کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا تھا۔ کس کو؟ علی کو، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام کو۔ ثم قال، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا؟ اللہم، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، ہؤلاء اہل بیتی، یہی میری اہل بیت ہیں، وحامتی، یہ میری طاقت ہے، یہ میرا سب کچھ ہے، فَاذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا۔ فقالت، فقلت، پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ فقلت یا رسول اللہ انا من اہلک، کیا اے اللہ کے رسول میں بھی اہل بیت میں سے ہوں، آپ کے اہل میں سے ہوں؟ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تنحی فَإِنَّكِ إِلَىٰ خَيْرٍ، جائیے ڈکشنری میں تلاش کیجئے تنحی کا کیا معنی ہے۔ خود حضرت عائشہ فرما رہی کہ جب میں نے خواہش کی، ذرا میری طرف دیکھیے، جب میں نے خواہش کی کہ میں بھی آپ کے اہل میں، اہل بیت میں شامل ہو جاؤں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تنحی، مطلب آپ دور رہیں۔ یہ احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ ترجمہ ہم کر رہے ہیں۔ تنحی کا آپ جا کے خود ترجمہ دیکھیں تو آپ کو مزید یقین حاصل ہو جائے گا کہ حضرت خود عائشہ نے کیا فرمایا کہ نہ تنہا اہل بیت سے ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ جنگ جمل کے بعد بتا دیا کہ اہل بیت کون ہیں جب مولا علی کی بات ہوئی، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں شامل ہونا چاہتی تھی، اللہ کے نبی نے مجھے روک دیا۔ تنحی کہہ کے دور رہنے کو کہا، اگرچہ بعد والی بات فَإِنَّكِ إِلَىٰ خَيْرٍ، کہ تم اپنی جگہ پر خیر پر ہو۔ یہ جو حدیث آپ کی خدمت میں ہم نے سنائی ہے، اس سے کیا بات ثابت ہوئی؟ ایک بات، نا تنہا ازواج النبی میں سے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اہل بیت سے ہیں، بلکہ الٹا انہوں نے اس کی بھی وضاحت کر ڈالی کہ ہم اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے روک دیا، ہمیں شامل نہیں کیا، دور رہنے کا حکم دیا۔ اب اگر کوئی ہم جیسا گنہگار 14 صدیوں کے بعد زبردستی عقیدہ بنا بیٹھے کہ نہیں جناب، وہ اگر ازواج بھی کہہ رہی ہوں کہ وہ اہل بیت سے نہیں ہیں تو ہم ان کو اہل بیت مانیں گے، یہ ہماری اپنی طرف سے نہ قرآن، نہ رسول، نہ ازواج، نہ صحابہ، کسی کی بھی ہم آہنگی نہیں، ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات ایسی بنا ڈالی ہے۔ ہم نے بھی کہاں سے، کیا خود سے بنایا ہے؟ آج کر کے جو بیچارے مولوی اس پر بڑا زور دیتے ہیں، کیا انہوں نے یہ عقیدہ بیان کیا ہے؟ نہیں، یہ عقیدہ کہاں سے چلا ہے؟ یہ کس کا نظریہ ہے کہ ازواج کو اہل بیت بتایا جائے؟ وہ ایک خارجی کا عقیدہ رہا ہے۔ اس بات کو بھی تفسیر ثعلبی نے واضح طور پر بتایا۔ دیکھیے تفسیر ثعلبی کی اوپر والی، ابھی میں اس کو پیش کروں گا، جس میں خود انہوں نے بتایا ہے کہ یہ بات کہاں سے چلی ہے۔ یہ جو میں آپ کی خدمت میں ہائی لائٹ کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں، پھر جا کے ڈبل چیک ضرور کریں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حوالے آپ کے لیے روز روشن کی طرح واضح ہوں۔ عن اکرمہ فی قول اللہ تعالی، یہ اکرمہ سے ہے۔ اب یہ وہ ساری خبر جتنی بھی عبداللہ ابن حامد سے، پھر احمد بن محمد بن یحییٰ عبیدی سے، عن احمد بن نجدہ سے، اور پھر ابن مبارک سے، اسبغ بن علقمہ سے، پھر انبانی عقیل بن محمد قال اخبرنی المعافی
ابن زکریہ عن محمد بن جریر قال اخبرنی ابن حمید بن یحییٰ بن واضح عن الاسبغ بن علقمہ عن اکرمہ فی قول اللہ تعالی. یہ اکرمہ کا قول ہے اللہ کے اس قول کے اوپر، یعنی اس آیہ کریمہ کے اوپر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. قال، یہ اکرمہ نے کہا کہ لیس الذی تذهبون الیہ. دیکھو نا، جتنے صحابہ جتنے تابعین کا عقیدہ تھا کہ اہل بیت سے مراد وہی پنجتین پاک ہیں، اس کے مقابل میں اس نے کہا کہ وہ اہل بیت جن کو تم لوگ جو ہے ماننے لگے ہو یا تمہارا دماغ ادھر جا رہا ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ انما ہوا فی ازواج النبی. یہ آیہ کریمہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئی ہے، وہ بھی خاصہ کہا ہے. دیکھیں نا، بغض اور عناد اہل بیت اطہار کا اس کے اندر کتنا تھا کہ اس نے کہا میرے خیال میں یہ صرف ازواج ہی کے لیے آئی ہے آیہ تطہیر. وقالا، پھر اس کے بعد یہی اسبغ بن علقمہ نے اکرمہ سے نقل کیا کہ وکان اکرمہ ینادی بہذا السوق. یہ اسی بات کو بازاروں میں جا کے ندا دیتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ آیت جو ہے آیت تطہیر، اس میں ازواج النبی مراد ہیں اور کوئی نہیں ہے. اب جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے، وَإِلَىٰ هَذَا ذَهَبَ مُقَاتِلٌ. اور یہیں سے مقاتل جو ایک مفسر ہیں، انہوں نے یہ عقیدہ پیدا کر لیا اور یہ نظریہ قائم کر لیا. قال، یعنی نساء النبی صلی اللہ علیہ کلہن لیس معہن رجل، کہ یہ سارے کے سارے ازواج النبی ہیں اہل بیت اور ان میں سے کوئی ایک بھی مرد نہیں ہے. یعنی اس حد تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقابل میں ایک اکرمہ کا نظریہ سامنے آ گیا. وقال آخرون، لیکن ان کے علاوہ یعنی اکرمہ کے علاوہ سب نے کیا کہا ہے، اُنِعَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا وفاطمہ والحسن والحسین رضی اللہ عنہم. باقی جتنے لوگ ہیں نا اکرمہ کے علاوہ، سب نے آیت تطہیر میں جو اہل بیت ہے اس سے مراد رسول اللہ کو لیا، علی کو، فاطمہ، امام حسن، امام حسین کو لیا ہے اور کسی کو نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ یہ اکرمہ کا چھوڑا ہوا شوشہ ہے. اور اگر تحقیق کوئی نہ کرے اور وقت تحقیق سے پہلے اور آج کے اس پروگرام سے پہلے کوئی مر جاتا یہی اسی عقیدے کے ساتھ کہ ازواج النبی ہی اہل بیت ہیں، اور وہاں قیامت کے دن اہل بیت کی جب تعارف ہوگا اور وہ جو عظیم نورانی ہستیاں سامنے آئیں گی تو بیچارہ کف افسوس ملتا رہ جاتا. آج حجت تمام کر رہا ہے ہدایت ٹی وی تمام پر. اب کوئی اس کے باوجود ہٹ دھرمی کرے تو اس کا اپنا معاملہ ہے، اس کے اور اس کے خدا کے درمیان معاملہ ہے. ہم کسی پر نہ کوئی بات تھوپ سکتے ہیں، نہ ہم زبردستی کسی بات کو منوانا چاہتے ہیں، لیکن حجت تمام ضرور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ازواج کو بھی اہل بیت میں شامل کرنے یا انہی کو اہل بیت بتانے کا جو شوشہ ہے، یہ نہ کسی حدیث کے بلبوتے پہ ہے، نہ قرآن کی آیت کے بلبوتے پر ہے، بلکہ ایک خارجی کے نظریے پر ہے کہ جو بغض رکھتا تھا علی اور اولاد علی سے. یہ بات کہ یہ اکرمہ خارجی ہے ہم نے کہاں سے اپنی طرف سے بنائی ہے؟ نہیں، اہل سنت کے علماء رجال نے بھی اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کرایا ہے. قبلہ میں چاہوں گا کہ اکرمہ کی جو رجالی حیثیت ہے اس کو واضح فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جہاں تک علم رجال کا تعلق ہوتا ہے وہ افراد کے بارے میں ہوتا ہے. اس کی انالیسس کی جاتی ہے کہ یہ صحیح راوی ہے یا ضعیف ہے یا کیا ہے اس کی صورتحال. اس کا سارا جو ہوتا ہے وہ علم رجال ہی کے ذریعے پتہ چلتا ہے، اور اسی سے ہر آپ چلے جائیں اہل تشیع کے یہاں بھی علم رجال ہے. جتنی کتب ہیں وہ 4 جو ایتھینٹکس بکس جن کو کہا جاتا ہے اہل تشیع کے ہاں، ان کے ہاں، اور جو 6 کتابیں بڑی اہل تسنن کے ہاں ہیں ان میں بھی علم ہے. اور سب سے آپ دیکھیں کہ بہترین جو آپ علم رجال کی کتاب ہے وہ میزان الاعتدال ہے. وہ الامام، دیکھیں یہ کتاب میزان الاعتدال اور فی نقد الرجال، یعنی تنقیح کی جاتی ہے، تعدیل کی جاتی ہے. یہ وہ ہے میزان الاعتدال. الامام دیکھیں، الامام الحافظ شمس الدین محمد بن احمد
الذہبی، یہ ان کی ہے، اور کتاب بہت ہی معروف اور بہت ہی مشہور کتاب ہے علم رجال کی۔ اور یہاں پہ ہمارے پاس 5ویں جلد ہے، 5ویں جلد یہ چھپی ہوئی ہے بیروت کی، اور دارالکتب العلمیہ وہاں سے یہ چھپی ہوئی ہے۔ اور جہاں تک بہت زیادہ باعظمت شخصیات ہیں، خود ازواج سے کسی کو جو ہے نا پیغمبر اسلام کے جن کے ساتھ نسبت جڑی ہوئی ہے، ان کے احترام سے کون غافل ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہے مسئلہ، وہ نہیں کہ مسئلہ ہمیشہ جو حقائق کو ہے نقاب کشائی کا ہے، اور ایک مسئلے کو جو ٹویسٹ کیا جاتا ہے توڑنا نہیں چاہیے۔ جب علمی طریقے کے ساتھ بات ہونی چاہیے تو پھر اس میں توڑ مروڑ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صاف طریقے کے ساتھ اس بات ہونی چاہیے۔ اس دن حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں بھی کہ جب پیغمبر اسلام نے کہا کہ میرے گھر میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام سب کو چادر کے نیچے لے کر آئے، اور وہ ایک جو گھر بنایا تھا چادر کا اس میں جب لے کے آئے تو مجھے بھی یہ ہوئی بات کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا اعلیٰ مکانک، وہیں پہ ٹھہرنا ہے، انت علی خیر، آپ نیکی پہ تو ہیں لیکن اہل بیت کے جن کے بارے میں اللہم ہؤلاء اہل بیتی خاصتی و خامتی، ان میں نہیں ہے۔ ہؤلاء بھی ایک بہت بڑا یہاں پہ نقطہ ہے، ایک ہؤلاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا، اور ایک ہؤلاء پیغمبر اسلام نے کہا۔ یہ وہی ہؤلاء ہے کہ جس میں فرمایا نا کہ انبئہم، یعنی جس میں جو ہے نا یہ وہی اسماء ہیں کہ جن کے متعلق جو ہے نا آپ ہؤلاء ان اسماء کے متعلق بتاؤ۔ یہ ہؤلاء جو اللہ نے وہاں پہ سورہ بقرہ میں کہا ہے، ایک ہؤلاء یہاں پہ خود آئے تطہیر کے ذیل میں پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اللہم ہؤلاء فقط آئے تطہیر میں بھی نہیں ہے بلکہ یہ آئے مباہلہ میں بھی ہے۔ پیغمبر اسلام نے وہاں پہ بھی یہی لفظ استعمال کیے، اللہ نے حضرت آدم کے لیے استعمال کیا، وہی معنی سیم جو ہے، وہی سیم معنی پیغمبر اسلام نے ان کے بارے میں بتائے ہیں۔ یہاں تک ہے پورے کا پورا جب آپ اس کی تنقیح کرتے ہیں، تعدیل کرتے ہیں، اور اس تنقیح اور تعدیل میں جب آپ پہنچتے ہیں، انویسٹیگیشن یعنی تحقیق تفتیش کرتے ہیں کہ یہ آخر بات کہاں سے چلی ہے کہ ساری ازواج بھی شامل ہیں، وَمَنْ دَخَلَ فِي الْبَيْتِ فَهُوَ أَهْلُ الْبَيْتِ، یہ سارے کے سارے کیسے ہے؟ بات کو جب ٹویسٹ کیا جاتا ہے یا کنفیوز کر دیا جاتا ہے، اسے شک میں مبتلا کر دو، وہ خود بخود پھرتے رہتے ہیں۔ جس طرح کوئی کیس کرتا ہے نا، اس پہ کاؤنٹر جو ہے نا وہ کیس کر دو، بس اسی میں جو ہے نا وہ چکر میں گرداب میں پھرتا رہے گا، اور اس کے بعد اسے سمجھ نہیں آئے گی۔ یہاں پہ بھی یہی ہے کہ جو اکرمہ بن یزید ہے، اکرمہ بن یزید ہے کہ جس سے سارے کا سارا جو سلسلہ ہے وہاں سے پھر سارے آئے اور اسی بات کو جو ہے نا وہ نقل کرتے رہے۔ ان کے بارے میں بعض جو ہیں وہ علم رجال والے یا بعض جو محدثین ہیں وہ یہاں تک کہتے ہیں، اس کے علمی اعتبار کے ساتھ نہیں، بعض نے کہا کہ بڑا ماشاءاللہ جو ہے نا پڑھا لکھا آدمی تھا، بڑا اس میں وہ تھا، لیکن اس کا پرابلم کیا تھا کہ یہ اس کی نظریہ کے اعتبار کے ساتھ یہ بہت ہی یعنی خارجی مائنڈڈ تھا، خارجی مائنڈڈ ہے، اور بعض نے کہا بہت زیادہ جھوٹا تھا، اور بعض نے بڑے سخت لفظ استعمال کیے ہیں۔ مثلا بعض نے کہا کہ یہ بڑا خبیث قسم کا آدمی تھا، یکذب علی ابی، یعنی اس حد تک بھی جہاں پہ اس تنقیح رجال کے سلسلے میں ہے یا تعدیل کے سلسلے میں کہا۔ دیکھیں آپ، یہ کتاب میں نے آپ کو دکھا دیا ہے، میزان الاعتدال کی ہے، ہم نے آپ اس کی جانچ پڑتال کرنی ہے اکرمہ بن یزید کی، تو دیکھیں یہاں پہ اس کے آ جائیں صفحہ نمبر 116 پر، دیکھیں یہ 116 صفحہ ہے، اور یہاں پہ اکرمہ کے سلسلے میں جو ہے نا وہ بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ مولا ابن عباس احد اوعیۃ العلم، جس طرح میں نے کہا ہے کہ بہت جو ہے نا پڑھی لکھی، لیکن کیا ہے یہ کیا ہے تکلم فیہ لرأیہ، اس کی جو ہے نا بات اس کی نظریے کی ہے کہ جو اس کا نظریہ تھا لا لحفظہ، یعنی یہ حفظ کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کے نظریے کی بات ہو رہی ہے۔ فتما برائے الخوارج، یہ خارجی یعنی فتحما برائے الخوارج، اس کو جو ہے نا یہ تہمت ہے، یعنی اس پہ اوپر یہ بات جو ہے نا وہ انہوں نے کہا ہے، اتہام ہے اس پہ کہ یہ خارجی مائنڈڈ آدمی تھا۔ اس وجہ سے جب خارجی ہے ظاہر ہے کہ اس کا تعلق ہمیشہ جہاں پہ بھی
امیر المومنین خارجی اسی کو کہتے ہیں کہ جو خروج کرتا ہے ائمہ علیہ السلام کے خلاف اور وہاں پہ جا کر اپنا نظریہ بتاتا ہے، اور کوشش اس کی یہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ فضیلت کا کوئی باب بھی اس سلسلے میں نہ کھولے۔ اکرامہ کے بھی یہی رہا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے کہ جس سے آپ نے وہاں پہ بھی دیکھا جو روایات، بلکہ بعض اب اور آدمیوں کو بھی اس شامل کرنے کی کوشش کی، اور پورا تاکہ سلسلے کو دبا دیا جائے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا تھا۔ ہم نہیں کہتے ہیں، ازواج کا بہت بڑا مقام ہے، اصحاب کو بہت بڑا مقام ہے، لیکن آج تک نہ کسی صحابی نے، آج تک نہ کسی پیغمبر اسلام کی جو ازواج ہیں رضوان اللہ تعالی جو ہیں، ان میں سے بھی کسی نے بھی یہ نہیں دعویٰ کیا ہے کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ اہل بیت کا معنی کہ جس کو ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں اہل بیت کہ اگر آپ اس لغوی معنی میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے جی، اہل بیت سے مراد گھر والے یعنی اس طرح تو پھر آپ ہی اپنے گھر والوں کو اہل بیت کرتے رہیں، اس میں ہم نہیں بحث کر رہے ہیں۔ بحث یہ ہو رہی ہے، چونکہ بحث ہماری ہو رہی ہے کہ جو آئے تطہیر کا مصداق ہے، آئے تطہیر کے جو مصداق ہیں اس میں ازواج شامل نہیں ہیں، اس میں اصحاب شامل نہیں ہیں۔ ویسے اہل بیت کے اب لغوی معنی لے جائیں، نہیں جی ہاں مثلا اس میں چلے جاتے ہیں کہ وہ دیکھیں نا کہ جب حضرت ابراہیم کی بات آئی اور فرشتے آئے تھے، انہوں نے آ کر کہا تھا کہ علیکم اہل البیت، اس میں بھی دیکھیں یہ بات جو کی گئی ہے وہاں پہ بھی حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ ان کے بارے میں جو بات کی گئی ہے وہ ایک معصوم کی بنسبت ہے، چونکہ ایک معصوم کی ماں کی بنسبت کے ساتھ ہے، وہاں پہ اس بنیاد کے اوپر نہیں ہے کہ کوئی بیوی ہونے کے ناطے کے اوپر ہے، یعنی حضرت ابراہیم کی وجہ سے نہیں، چونکہ وہ ایک معصوم کی والدہ گرامی ہیں، کہ جس طرح حضرت اوحینا الی ام موسیٰ مثلا کہا گیا، ام موسیٰ کہا گیا، وہاں پہ اس مادری سلسلے کی وجہ سے وہاں پہ ہے۔ اور اگر اس کو حضرت ابراہیم کے حساب سے، جس طرح ہمارے مفسرین نے بھی بڑا اس کو اچھا کہا ہے کہ سارے کا سارا جو اہل بیت ہیں اس کا سلسلہ بھی اگر آپ وہی درود ابراہیمی پڑھیں، اور درود ابراہیمی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یعنی آل ابراہیم سے پھر وہی اہل بیت علیہ السلام جو ہے نا وہ آئیں گے۔ لہٰذا اس میں کنفیوژن کی پیدا کرنے کے لیے تو 20 رستے ہوتے ہیں، یہاں پہ کنفیوژن کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس کو کسی اعتبار کے ساتھ جو ہے نا وہ کر لیا جائے۔ اور آپ نے پچھلے دفعہ جو حضرت زید بن ارقم جو بہت بوڑھے اور بہت بزرگ صحابی ہیں، انہوں نے بھی پیغمبر اسلام سے جو نقل کیا اس میں بھی کہا ہے کہ لا نساؤن، یعنی وہ ازواج پیغمبر اسلام، یعنی یہ صحابیوں کا نظریہ یہ ہے۔ اب ہمارا نظریہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، یہاں پہ تو چونکہ ایک پورا بازار بازو کا لگ جاتا ہے اور اس پہ اپنے نظریات شروع کر دیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ حقائق کو دیکھنا چاہیے۔ اکرمہ یہ ہے، آپ دیکھیں اس پہ اعتماد جس نے کیا ہے وہ بخاری صاحب ہیں مثلا، انہوں نے جو ہے نا وہ اعتماد کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کی جو صورتحال ہے ان پہ کافی حد تک جو ضعیف قسم کی روایات وہ بھی تو خیر، لیکن وہیں پہ آپ دیکھیں سیم ٹائم مسلم نے کہا کہ نہیں اجتناب کرنا چاہیے اس آدمی سے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں پوری جو ہے ان کی ہے، کہتے ہیں حدیث اور 2 حدیثیں انہوں نے جو ہے نقل کی۔ بعض میں اگر آپ چلے جائیں جریر میں، اور انہوں نے اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہاں تک کہا ہے کہ یہ آدمی بڑے سخت جملے ہیں، ان ھذا الخبیث یکذب علی ابی، یعنی یہاں تک ہے کہ یہ جھوٹ بھی بول جاتے تھے اور صاحب مسئلے کر دیتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ شاید تو یحییٰ ابن سعید الانصاری و ایوب، یہ بھی بہت بزرگ صحابی ہیں، یعنی ان سے بھی اگر جو ہے نا وہ حضرت ایوب انصاری ہو گئے، یحییٰ ابن سعید انصاری ہو گئے، ان سے اکرمہ کے بارے میں جب پوچھا گیا تو فقال یحییٰ، تو یحییٰ نے کیا کہا ہے، یحییٰ کذاب، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ ان کے جو ہے نا وہ جھوٹا ہے، یعنی جھوٹ بہت زیادہ، کذاب کہتے ہیں چونکہ یہ صیغہ مبالغہ کا ہے نا، یعنی بہت ہی زیادہ، 1-2 دفعہ کی بات نہیں ہے، یعنی کانسٹنٹلی جو ہے نا وہ اس سلسلے میں تو یہاں تک فقط بات یہ ہے کہ پورے کا پورا جو سلسلہ ہے وہ تو فاؤنڈیشن جتنی بنی ہوئی ہے کہ اس کو فلاں فلاں کو شامل کرو، یہ کرو وہ کرو، حقیقت میں اہل بیت علیہ السلام کے ان فضائل کو گھٹانے کے لیے
کچھ فارمولے تیار کیے گئے تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ تاکہ اس کو جو فضیلت کے باب ہیں اس کو کم رنگ کرنے کے لیے اور بعض کو برابر کرنے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ اور اس کو میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، آپ جس طرف چلے جائیں سارے کو قدر متیقن اگر کہا جائے نا، ساری کی ایک آپ کو قدر یقینی طور پر ان کے علاوہ جو ہے نا آپ کو کوئی نہیں نظر ہے۔ آپ بالکل منطقی لحاظ کے ساتھ انالیسس کریں، منطقی لحاظ کے ساتھ کریں گے تو سوائے محمد و آل محمد، یعنی جس علیہ السلام کہ جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا جس طرح مرکزیت رہی ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، اور یہ بہت بڑا ورد ہے، اس کو ورد کو بھی یاد رکھیں، اور مشکلات دور بھی ہوتی ہیں اور ان کے واسطہ دینے سے۔ اور جس طرح امام احمد ابن حنبل نے بھی فرمایا کہ اگر کسی مجنون کے اوپر، پاگل کے اوپر بھی پڑھ کے پھونک دو تو اسے بھی ہوش آ جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے بعد ہوش آنی چاہیے۔ بالکل، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کتنی بہت بڑی حقیقت سے آج ہم نے پردہ اٹھایا ہے کہ ایک خارجی کا نظریہ جو کہ نہ قرآن کی آیت پر نہ رسول اللہ کی حدیث پر بلکہ خود اس کی اپنی جو ذہنی کیفیت ہے اس کی بنیاد پر جو عقیدہ بنا کہ اہل بیت سے مراد ازواج ہیں، اس کو کس طرح عام کیا گیا۔ بنو امیہ کے پروپیگنڈوں کا نتیجہ کیا نکلا کہ اکثریت آج بھی سمجھتی ہے، حالانکہ اگر تحقیق کرے کوئی بھی تو فوراً ہی توبہ کر لے کہ بھائی خدا کا ہمیں خوف کرنا چاہیے، ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے، قبر میں ہمارے کوئی اور نہیں آنے والا، ہمیں خود جانا ہے۔ تو رسول اللہ نے جب واضح طور پر عملاً بھی بتایا، زبانی بھی بتایا، اور پھر کسی صحابی نے بھی نہیں بتایا، ازواج النبی نے بھی دعویٰ نہیں کیا، تو ایک خارجی کے کہنے پر ہم اتنا سارا زور کیوں دیں، اور کیوں ہم ان عظیم ہستیوں کو اہل بیت ماننے سے انکار کریں یا ان کے ساتھ کسی اور کو بھی برابر کرنے کی کوشش کریں، جبکہ آیت تطہیر میں ان کو معصوم بتایا گیا ہے۔ معصوم وہ عصمت ہے کہ جس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ میں اب ایک اور سوال کر کے نا آپ کی خدمت میں، چونکہ ٹائم نہیں ہے، مختصر جواب دینا چاہوں گا اور تحقیق کرنے والوں کو مزید تحقیق کے لیے دعوت دیتا ہوا آگے بڑھوں گا کہ کیا صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے بھی یہ کہا ہے کہ ازواج النبی بھی اہل بیت میں سے ہیں؟ جواب یہ بھی ہے، سن لیجئے، کہ ایک بھی صحابی نے رسول اللہ کے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ یہ اکرمہ خارجی تھا، اب اس کو اگر آپ صحابی کا نام دے دیں تو ہم سوائے افسوس کرنے کے کچھ اور کہہ نہیں سکتے۔ لیکن یہ کہ جب آپ خوارج کو الگ سمجھیں گے، ناصبیوں کو الگ سمجھیں گے، تو صحابی جتنے بھی ہیں ان میں سے کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ ازواج النبی جو ہے وہ ہیں۔ لیکن اس کے مقابل میں جنہوں نے واضح بتایا کہ اس آیہ کریمہ میں، آیہ تطہیر میں، اہل بیت سے مراد خمسہ طیبہ ہیں، پنجتن پاک ہے، اور کوئی نہیں ہے، ان کے نام ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تحقیق کے لیے کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ 17 جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں ان کے نام پیش کرتا ہوں، آپ لے جائیں اور اس پر تحقیق کریں، جنہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ آیہ تطہیر میں اہل بیت سے مراد خمسہ طیبہ ہیں، بس اور کوئی نہیں ہے۔ اب ذرا ان کے نام دیکھیے، وہ صحابہ کرام جو آیہ تطہیر کے شان نزول کے راوی ہیں۔ ایک حضرت سعد بن ابی وقاص، دوسرے حضرت انس بن مالک، تیسرے حضرت عبداللہ ابن عباس، چوتھے حضرت ابو سعید خدری، پانچویں حضرت عمر بن ابو سلمہ، چھٹے حضرت واثلہ بن اسقا، ساتویں حضرت عبداللہ ابن جعفر، آٹھویں حضرت ابو حمرہ ہلال، نویں خود جناب ام المومنین حضرت عائشہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت معقل بن یسار، حضرت ابو طفیل، حضرت جعفر بن حبان، حضرت حبیرہ، حضرت ابو برزہ اسلمی، اور آخر کا نام ہے جن کو ویسے بھی پورے صحابہ کرام شیعہ کہہ کے پکارتے تھے، حضرت مقداد بن اسود۔ یہ عظیم صحابہ کرام، اور جن میں 2 ازواج النبی بھی شامل ہیں، ان کا عقیدہ ہے، ان کا قرآن سے استدلال ہے، اور ان کا رسول اللہ سے اس بات کو نقل کرنا ہے کہ اہل بیت سے آیہ تطہیر میں مراد
خمسہ طیبہ ہیں اور بس اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی ہٹ دھرمی کرے اور ادھر ادھر کی دلیل لانے کی کوشش کرے، بابا کچھ بھی ہو، آئے تطہیر کو رسول اللہ سے جس پر نازل ہوئی کوئی اور بہتر نہیں جانتا ہے، اور رسول اللہ کے ساتھ اگر تم ازواج کو شامل کر رہے ہو اہل بیت کے اندر، تو ازواج میں سے کسی نے دعویٰ نہیں کیا، کیوں ایسی بات کر رہے ہو کہ جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، سوائے اکرمہ جیسے خارجی کے کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب میں قبلہ قرآن مجید ہی کی ایک اور آیہ کریمہ کی طرف چاہوں گا کہ آپ متوجہ کرائیں ہمارے ناظرین کو، کہ جو سورہ آل عمران کی آیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی 5 ہستیوں کا ذکر کیا ہے، اور انہی 5 ہستیوں کا اللہ کے نبی نے بھی تعارف کرایا ہے صحابہ کے سامنے کی یہی میرے اہل بیت ہیں۔ اس کے لیے میں چاہوں گا کہ ایک جو سب سے اتھینٹک حوالہ ہے صحیح مسلم کا، وہ آپ عنایت فرمائیں، پھر آگے ہم بات کو بڑھاتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اس کو آیہ مباہلہ بھی کہتے ہیں، اور اس کا شان نزول آپ سب کو پتہ ہے، ہم اس میں ٹائم آپ کا زیادہ نہیں لیں گے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کرسچن کے ساتھ یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی، اور مختلف جو لاجیکل ڈسکشن تھی منطقی لحاظ کے ساتھ، علمی لحاظ کے ساتھ، پیغمبر اسلام نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم جیسی ہے۔ جب وہ نہیں مانے تثلیث پہ، جو ٹرائنٹی ہے اس کے اوپر ڈٹے رہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی سارے جتنے بھی مراحل تھے پیغمبر اسلام نے علمی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، تہذیبی لحاظ سے، قرآنی لحاظ سے، اللہ سبحانہ کسی کو جب نہیں مانا تو اللہ کی طرف سے یہ پھر ایک نیا آپشن تھا یہ، اور اس کے لیے یہ تھا کہ اس طرح کہیں کہ یہ اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر مباہلہ کر لیتے ہیں، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی خواتین کو بلاؤ، ہم اپنی خواتین کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر مل کر ہم مباہلہ کرتے ہیں، اور جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت کریں گے۔ دیکھیں پھر کیا حشر ہوتا ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ آپ اگر دیکھنا چاہیں کہ ازواج النبی وہاں موجود ہیں، بڑے بڑے صحابیوں کی جو علمی اور فکری جو افراد ہیں وہ موجود ہیں، مسلمان ہیں اور بڑے باوثوق لوگ ہیں، لیکن یہاں پہ چونکہ مسئلہ میں آپ کو بتاؤں اگر یہ کہ آئے تطہیر میں اور آئے مباہلہ میں ایک واضح فرق موجود ہے۔ آئے تطہیر میں تو ہم ناظرین کو دکھا دیں آئے مباہلہ، آپ دکھائیں، آپ آئے مباہلہ دکھا دیں، ترجمہ بھی کر دیتے ہیں تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ ہم کس آئے کریمہ کی بات کریں۔ دیکھیں ناظرین توجہ سے، سورہ آل عمران جو تیسرا سورہ ہے قرآن مجید کا، اس کی آیت نمبر ہے 61، نوٹ کر لیجئے گا، آیت نمبر 61 ہے جو یہاں سے شروع ہوتی ہے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اب اس آیہ کریمہ کا ترجمہ بھی میں نے جو نیچے آپ کے لیے رکھا ہے اس کو بھی آپ سن لیجئے کہ پیغمبر اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کریں، یعنی ضد کریں اور نہ مانو والی رٹ لگائے رکھیں، ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتیں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں، اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ یہ آیہ کریمہ ہے کہ جس میں مباہلہ کے لیے اللہ کے نبی نے بلایا تھا ان لوگوں کو کہ جو عیسائی تھے، اور وہ پورا ایک وفد تھا جو اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور وہ دعویٰ کرتا تھا کہ ہم ہی سچے ہیں اور آپ سچے نہیں ہیں۔ اس کے مقابل میں دلائل کے باوجود ان کا انکار اور اس پر مباہلہ، اور کن لوگوں کو لے کے گئے وہ ابھی آپ صحیح مسلم سے سنیں گے۔ جی،
یہاں پہ دیکھیں یہ صحیح مسلم ہے اور اس کی 8ویں جلد ہے، یہ صحیح مسلم کی 8ویں جلد، اور اس کے آپ صفحہ نمبر آ جائیں، یہ کتاب و فضائل صحابہ، صحابہ کی شان میں ہے، صحابہ کے فضائل میں یہ پوری کتاب انہوں نے جو لکھ دی ہے۔ یہاں پہ اس کی حدیث نمبر 32 ہے جہاں پہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو باہر کا چونکہ یہ پرنٹ لبنان کا ہے، مختلف ہو سکتا ہے، لیکن کتاب فضائل الصحابہ، صحابہ کی شان، اور حدیث نمبر 32 ہے۔ حدثنا قتیبہ بن سعید و محمد بن عباد، یعنی انہوں نے جو راوی ہیں، چلتے چلتے یہاں پہ آپ آ جائیں۔ حدثنا حاتم عن بکیر بن مسمار عن عامر بن سعد بن ابی وقاص عن ابیہ قال امر معاویہ، کہتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان نے جو ہے نا وہ کہا سعد سے کہا کہ آپ نعوذ باللہ ما منعک ان تسب ابا التراب، آپ کیا وجہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی جنہیں ابو تراب کہا جاتا ہے، کنیت ہے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، کس چیز نے آپ کو منع کیا ہے کہ آپ ناسزا اور گالیاں نہیں دیتے ہیں، کیا وجہ بنی ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ فقال اما ذکرت ثلاثا قالہن لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم، جی تو کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، کیا تمہیں یاد نہیں ہے 3 چیزیں کہ جو پیغمبر اسلام نے ان کے بارے میں کہی ہیں، میں ان کی وجہ سے ان پہ کبھی سب نہیں کروں گا، سب و شتم نہیں کروں گا۔ فلن اسبہ، کبھی ہرگز بھی میں، یعنی یہ نفی جو ہے نا وہ معبد ہے، فلن اسبہ، کبھی بھی میں ان پہ سب نہیں کروں گا، شتم ناسزا نہیں کہوں گا۔ حالانکہ یہ وہی سلسلے کی یاد ہے کہ جو تقریباً اہل سنت کے ہاں تقریباً ہے کوئی 70 سال بعض کہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں 95 سال تک ایک سلسلہ آپ ذرا دیکھیں، وہ سب کا جو سلسلہ تھا امیر المومنین، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ نام امیر المومنین، نام علی ابن ابی طالب معجزہ پروردگار ہے، اپنے نام کے ساتھ اللہ نے جوڑ کر ایسا محفوظ کر دیا ہے کہ آج 14 صدیوں کے بعد بھی پوری دنیا، تم سب کرتے تھے نا، آؤ آج ہدایت ٹی وی پہ دیکھو، فلم اسبہ، کبھی کیا کہا، کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ میں انہیں کہوں، کیوں؟ لِأَن تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِّنْهُنَّ، ان وہ 3 جو ریزن ہیں ان میں سے ایک ریزن یہ ہے، احب الی من حمر النعم، پوری دنیا جہاں پہ یہ آفتاب کی روشنی چمکتی ہے، پوری دنیا کی نعمتیں اگر آ جائیں، ان میں سے ایک بھی اگر مجھے مل جاتی تو میں سب کو قربان کر کے رکھ دیتا۔ وہ کیا ہے کہ میں نے پیغمبر اسلام سے کیا سنا ہے؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لہو، وہ فرمایا کرتے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، بار بار پیغمبر اسلام فرمایا کرتے تھے۔ خلفہ فی بعض مغازی ہے، اور بعض غزووں میں، بعض جنگوں میں انہوں نے پیغمبر اسلام امیر المومنین کو خلیفہ بنا کے چھوڑا ہے۔ خلفہ فی بعض مغازی ہے، پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں۔ فقال لہ علی، جبکہ ایک دفعہ تڑپ گئے امیر المومنین، انہوں نے کہا یا رسول اللہ خلفتنی مع النساء والصبیان، آپ مجھے بچوں میں، عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ اور پیغمبر اسلام نے فرمایا فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا آپ راضی نہیں ہیں کہ آپ کی مثال مجھ سے ایسی ہے کہ جس طرح ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی؟ کیا نسبت تھی کہ جو سورہ طٰہٰ کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، وہی ہے نسبت یہاں پہ۔ کہا کہ اگر ایک بھی میری طرف یہ بات ہوتی تو میں پوری دنیا قربان کر دیتا اس فضیلت پہ۔ الا انہ لا نبوۃ بعدی، بلکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، بعض جگہ ہے نبی بعدی، بعض جگہ پہ ہے نبوت بعدی۔ وَسَمِعْتُهُ، یہ پہلی چیز ہوگی، وَسَمِعْتُهُ یقول یوم خیبر، اور دوسری فضیلت ایسی ہے
کہ جو ناز کرنے والی ہے کہ پوری دنیا کو قربان کر دیا جائے، وہ یہ کیا ہے کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِيَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل میں یہ پرچم اسے دوں گا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو سے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یعنی اسے دوں گا۔ اور یہی چیز ہے کہ جب آ گئی بات قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لی علیاً، جاؤ ٹائم آ گیا ہے، علی ابن ابی طالب کو بلا کے لاؤ۔ فأُتِيَ بِهِ أَرْمَدًا فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ، کہتے ہیں اس دوران امام علیہ السلام کو جو چشم وہ تھا آشوب چشم، پیغمبر اسلام نے اپنے لعاب دہن لگایا۔ ظاہر ہے کہ جس تاثیر وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شافی مطلق ہیں اللہ کی طرف سے، اور کیا ہے کہ اس کے بعد دیا پرچم اور علم تھمایا، ففتح اللہ علیہ، اللہ نے وجود مبارک علی ابن ابی طالب کے صدقے میں ایک بہت بڑی کامیابی، فتح مندی اور ارجمندی نصیب فرمائی اس مملکت اسلامی کو، سارے لشکر اسلامی کو۔ ولما نازلت، اور تیسری فضیلت جو آخری فضیلت، یعنی اس کو بھی کہا کہ اگر یہ میرے ساتھ اس کی کہیں نسبت ہے، میں پوری دنیا کو رہوں، دنیا کی کیا ویلیو ہے ان نسبتوں کے مظاہرہ۔ یہ ہے امیر المومنین کی ذات، پھر بھی جب آتے ہیں اور اپنے اللہ اور مولا سے گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے یہی فخر کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، میرے لیے یہی عزت بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اور کیا ہے ولما نزلت هذه الآیہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا، پوری جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو ہے 61، دعا رسول اللہ، پیغمبر اسلام نے کیا کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے بلایا کن کو؟ علی ابن ابی طالب کو، وفاطمہ وحسنا وحسینا، یہی ہیں وہ 5 انوار قدسیہ۔ فقالا، یعنی پیغمبر اسلام نے بلایا کنہیں؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو، امام حسن مجتبیٰ کو، امام حسین شہید کربلا کو بلا کیا کہا؟ فقالا، اور پیغمبر اسلام نے اللہم ہؤلاء اہلی، پروردگار یہ ہے میرے اہل، یہ ہے میرے اہل بیت۔ میں یہاں پہ ایک جملہ کہوں اگر آپ کو، یہی چیزیں آپ اہل بیت مثلا وہاں پہ بھی کہا نا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہاں پہ بھی یہی کہا کہ میرے اہل بیت ہیں۔ فرق دونوں میں کیا ہے؟ وہاں پہ طاہرین کا تعارف ہے اور یہاں پہ صدیقین کا تعارف ہے، یعنی یہ وہ سلسلہ جو صداقت کا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے یہاں پہ بتا دیا ہے۔ یہی چیز اگر آپ کو تفسیر در منصور چاہیے تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گی۔ میں بھی چاہوں گا کہ ایک اور حوالہ ناظرین کو ہم دکھا دیں، وہی من آپ نے حدیث جو پڑھ کے سنائی ہے صحیح مسلم سے، جامع ترمذی میں بھی وہی حدیث آئی ہے۔ میں چاہوں گا ناظرین ہمارے دیکھیں، یہ جو ریاض سعودی عرب میں چھپی ہوئی ہے جامع الترمذی، اس کو ہم دکھانے جا رہے ہیں۔ دیکھیے جامع الترمذی، اور آپ کو پتہ ہے کہ امام ترمذی نے اس کو جمع کیا احادیث کو، اور یہ چھپی ہے ریاض میں، دارالسلام للنشر والتوزیع الریاض۔ اس کے آپ آ جائیں گے المناقب، کتاب المناقب میں آ جائیں گے، اور اس کے باب میں آ جائیں گے، اور حدیث نمبر بھی آپ کی خدمت میں بتا دوں کہ وہ حدیث نمبر ہے 3724، وہی حدیث ہے جو ابھی آپ نے حدیث صحیح مسلم سے سنی ہے، وہی حدیث ہے، لیکن جو میں چاہوں گا اسی بات کو دہراؤں کہ صرف آیت تطہیر میں اہل بیت اطہار کے صحیح معنوں میں رسول اللہ نے تعارف نہیں فرمایا، بلکہ مباہلہ کے میدان میں جانے سے پہلے بھی بلایا تو انہی ہستیوں کو بلایا، جبکہ گنجائش بہت تھی۔ کہتے ہیں وَأُنزِلَتْ، دیکھیں یہاں سے میں دوبارہ آخری حصے کو پڑھنا چاہوں گا، وَأُنزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، وہی آیت جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ الآیہ، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیاً وفاطمۃ وحسنا وحسینا فقال، پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، یہی میرے اہل ہیں اور کوئی نہیں ہے، واضح کر دیا اللہ کے نبی نے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ اتنی ساری معتبر حدیثوں کے باوجود کوئی کیوں ضد کرے کہ نہیں کوئی اور بھی ہے۔
ایک اور حوالہ جو میں دکھاؤں گا، پھر قبلہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے، مشکات المصابیح ہے، یہ بھی بہت معتبر اہل سنت کی یہاں کتاب ہے، مشکات المصابیح. آپ دیکھیں اس کتاب کو، اور المجلد الثانی ہے، اور تیسری اور چوتھی جلد کا اس میں جز کو ابھی انہوں نے شامل کیا ہے. دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے. اس کے صفحہ نمبر 435 پر آ جائیں، کتاب المناقب ہے. اس میں اتفاق سے اہل بیت اطہار کے مناقب کے باب میں پہلی حدیث جو حدیث نمبر 6135 ہے یہی ہے. عن سعد بن ابی وقاص قال لما نزلت هذه الآیت ندعو ابناءنا وابناءکم، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ آل عمران کی آیت 61 دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیا وفاطمہ وحسنا وحسینا فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہی میرے اہل بیت ہیں. یہ حدیث ہے، رواہ مسلم، انہوں نے مسلم کا حوالہ دیا، ظاہر سی بات ہے مسلم کو آپ نے پہلے سے ہی سن لیا ہے. اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہے، میں چاہوں گا کہ در منصور سے کچھ آپ پڑھ کے سنیں. جی در منصور کی یہ آپ اس کو دوسری جلد ہے یہ در منصور کی، اور اس کے اسی آیہ میں آ جائیں، یعنی آیہ جو 61 ہے، جس میں ایک پورے کا پورا انہوں نے بیک گراؤنڈ تقریباً کافی پیجز پہ، جس کا ہم نے خلاصہ کر کے آپ کو بتا دیا تھا کہ اصل واقعہ کیا پیش آیا اور پیغمبر اسلام نے اس کو کس طرح پھر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہدایت فرمائی، اس سلسلے میں ہے. اور جب یہ مباہلہ کے لیے آئے تو اس کے بعد جو کہتے ہیں نا بڑے بڑے راہب تھے اور بڑے بڑے پریسٹ اور بڑے بڑے جو علماء تھے کرسچن کے، انہوں نے آ کر کہا کہ یہ وہ نورانی ہستیاں ہیں، ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں ورنہ تمہارا جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں بچے گا. اور جہاں تک انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ اس کو جہاں تک کہ آپ جزیہ دے کے اپنی جان چھڑا لیں، اور یہ بات بھی جو ہے وہ بتا دی گئی کہ اگر آپ کریں گے تو آپ مختلف جو بندر کی شکل ہے، مختلف حیوانات کی صورت ہے، اس میں آپ تبدیل ہو جائیں گے. اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اگر پہاڑ کو کہیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں جابر بن عبداللہ انصاری کے جو بہت ہی مشہور اور معروف صحابی ہیں کہ جنہیں پیغمبر اسلام فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری زندگی بہت دراز ہوگی جہاں تک کہ تم میرے ایک بیٹے کے جن کی شکل اور جن کی شمائل اور جن کا اخلاق میرے اوپر ہوگا، ان کا نام بھی میرے نام پہ ہوگا، جب انہیں آپ ملیں تو میرا سلام کیجیے. یعنی وہ صحابی ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے متعلق. تو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو آیہ مباہلہ ہے نا، یہاں پہ حضرت جابر نے کہا کہ انفسنا او انفسکم سے مراد رسول خدا اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور ابناءنا سے مراد حضرت امام حسن اور امام حسین ہیں، اور نساءنا سے مراد حضرت فاطمہ زہرا، یہاں پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے لیکن حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. تو یہ وہ ہیں کہ جن کے متعلق میں آپ کو ایک روایت اپنی سنا دوں، وہ امام رضا علیہ السلام کی. امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بڑی فضیلت امیر المومنین کی قرآن میں کیا ہے، تو امام نے فرمایا کہ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یعنی نفس رسول قرار پائے، جان رسول قرار پائے، یعنی ان صفات جلال اور جمال کے جو نبوی ہیں وہ قرار پائے. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے. اس کو دیکھیں، یہ جو روایت ہے اس کو امام مسلم نے کیا، امام ترمذی نے بھی آپ نے دیکھا، منذر نے، حاکم نے، بہقی نے اپنی سنن میں سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت قُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نازل ہوئی تو حضور نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ یہاں کی عبارت ہے، کو بلایا اور فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل ہیں. اس کو آپ تفسیر تبری میں بھی جا کے دیکھیں، مستدرک حاکم میں بھی جا کے دیکھیں، بہت ساری آپ کو وہاں پہ بھی روایات مل جائیں گی. لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اس پہ اتفاق ہے اور اجماع ہے سارے کے سارے محدثین کا، مفسرین کا، وہ یہ ہے کہ یہ آیت بھی، اور آپ خود اس مسئلے کو حل کریں گے کہ وہاں پہ
بہت زیادہ عظیم ہستیاں، علمی شخصیات بھی بڑی قریب قریب پیغمبر اسلام کی تھیں، موجود تھیں. کیا وجہ ہے کہ پیغمبر نہ کسی اپنے جو ازواج ہیں ان میں سے کسی کو لے کر گئے، اور نہ صحابیات میں کسی کو لے کر گئے، نہ صحابیوں میں سے کسی کو لے کر گئے؟ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ یہ بذات خود ایک عصمت کے اوپر دلیل ہے، صدق و صداقت کے، جن کے قول میں، جن کے فعل میں صداقت ہی صداقت ہو، جنہوں نے زندگی کے کسی حصے میں بھی کوئی کسی قسم کا تخلف یا کسی قسم کا ظلم ہے، خواہ اپنے اوپر ہے یا دوسرے کے اوپر ہے، نہ کیا ہو، ان کو پیغمبر اسلام لے کر گئے. اور جنہیں دیکھتے ہی دیکھتے تمام کے تمام جتنے وہ راہبین تھے اور راہب تھے، پریسٹ تھے، اور بڑے بڑے جو علماء تھے کرسچن کے، انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کرتے ہیں. یہ وہ ہستیاں اگر پہاڑ کو اپنی جگہ سے کہیں حرکت کر جاؤ تو پہاڑ حرکت کر جائے گا، اور تمہارا ایک دانہ جو کرسچن کا ہے وہ بھی باقی نہیں بچے گا. سبحان اللہ. آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید نے واضح طور پر آیتیں نازل کی، رسول اللہ نے اپنے اہل بیت کا تعارف کرایا، زبانی بھی، عملی بھی، میدان میں لے جا کر بھی، اور بتا دیا کہ دین کی صحیح معنوں میں حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے ان ہستیوں کو دی ہے، اور یہی انوار قدسیاں ہیں کہ جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے. اب نہیں معلوم کہ زبردستی ہم کیوں یہ کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح کوئی اور بھی اللہ کے نبی کی اہل بیت میں شامل ہو جائے، جبکہ خود اللہ نہیں چاہتا، نبی مکرم بھی نہیں چاہتے. نبی مکرم نے بھی بتا دیا کہ میرے اہل بیت کون ہیں. اس کے باوجود کیوں ایسا ہے؟ صرف وہ اس خارجی کے بغض کا نتیجہ ہے جس کو بنو امیہ نے خوب پروپیگیٹ کیا. نتیجے میں بعض آج بھی اسی بات کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہی انوار قدسیہ ہیں کہ جن سے دین کو عزت ہے، آبرو ہے، اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی انہی کے سر ہے. انہی معصوم سلسلے کی کڑی آج بھی موجود ہے جس کے وجود سے زمین اپنے خزانے اگلتی ہے، آسمان سے قطرات رحمت نازل ہوتے ہیں، اور انہی ہستیوں سے ایک بار پھر دین کو غلبہ حاصل ہونے جا رہا ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. آپ دیکھیں گے بہت جلد روئے زمین پر اسی سیدہ کا لال ہوگا جو اسلام کی آبرو بن کر حکم فرما ہوگا اور دنیا کو اپنے تابع بنائے گا، اور وہ بھی زبردستی نہیں بلکہ دلائل کی روشنی میں اور اللہ کی دی ہوئی قوت و طاقت کے مظاہرے کے ساتھ. تو ناظرین، ہم فی الحال آج کے لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اگلے پروگرام میں جہاں ہم آئے مباہلہ کی گفتگو کر رہے ہیں، وہیں ہم عصمت کا صحیح معنوں میں مفہوم واضح کرنا چاہیں گے، اور معصوم کسے کہتے ہیں اس پر مزید گفتگو کریں گے، اور قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ جن ہستیوں کو ہم نے معصوم مان کر اس اسٹینڈرڈ کو مینٹین کر رکھا ہے کہ ہم کسی بھی غیر معصوم کی اطاعت نہیں کر سکتے ہیں، نہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، صرف معصوم ہی کی اطاعت میں ہماری نجات ہے. اس حقیقت کو انشاءاللہ ہم اگلے پروگراموں میں ضرور واضح کریں گے. ہم آج کے اس پروگرام کے پہلے کال کو شامل کرنے جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ بھی صاحب اور عظیم صاحب کی خدمت میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ عزیز صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ جو آپ نے شرح نبوی سے جو حوالہ آپ نے پیش کیا تھا، جو پہلی حدیث تھی جس میں حسین جو سواد والے راوی تھے، انہوں نے زید بن ارقم سے پوچھا تھا کہ کیا ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں. عدیل صاحب، آپ اس کی کنفرمیشن اگر آپ فرما دیں کہ جو پہلا حوالہ ہے جس میں آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس کا ذکر ہے، اس میں یہ لفظ موجود ہیں کہ ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن سرکار کے اہل بیت وہ ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے. لفظ کیا وہاں پہ موجود ہیں یا نہیں؟ ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں، پہلی بات. اور یہ جو
اردو والا ترجمہ ہے، اس میں بھی یہ لفظ موجود ہیں، اور قال نساء من اہل بیتی ولیکن اہل بیتی من حرم صدقۃ بعدہ، یہ جو عربی کے لفظ ہیں وہاں پہ کلیئر کٹ لفظ موجود ہے۔ آگے اور کوئی سوال ہے میرے بھائی؟ عابدی صاحب ایک منٹ، عابدی صاحب میں آپ سے بھی مخاطب ہوں گا، ابھی تو میں عدیل کی صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں۔ نہیں، سوال آپ کریں، جواب آپ کو ملے گا۔ سوال آپ کے جتنے بھی جلدی کر لیں۔ عابدی صاحب میجر صاحب نے مجھے یہ حکم فرمایا تھا کہ جب میں بات کروں گا تو بیچ میں آپ نہیں بولیں گے، اور جب میں آپ سے جب آپ بات کریں گے تو میں بھی آپ سے سنوں گا۔ آپ پرویز صاحب، آپ کو سوال کے لیے ہم کہہ رہے ہیں اہل بیت میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اگر عابدی صاحب ایک منٹ پلیز، آپ کی مہربانی ہوگی عابدی صاحب۔ عدیل صاحب، اگر یہاں پہ لفظ جو پہلی حدیث ہے جس میں یہ لفظ آتے ہیں کہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس سے صدقہ حرام ہے، یہ اہل بیت ہے، اگر عدیل صاحب اس میں یہ لفظ موجود نہ ہوں کہ ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں، تو عدیل صاحب میں آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کروں گا اور آپ کی خدمت میں 1,00,000 پاؤنڈ نذرانہ پیش کروں گا۔ بات بھی میں اتنی کرتا ہوں جتنا میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اب اس کے بعد والی حدیث جی بعد میں، چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کا جی جی ٹھیک ہے، فرمائیے۔ بہت اچھی بات کی نظر میں سے جلدی سے گزر گیا ہوں، اسی طرح موجود ہے یا نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ کی خدمت میں سرکار گزارش یہ ہے کہ جس طرح اب عابدی صاحب کی طرف میں آتا ہوں، عابدی صاحب نے 2 ازواج مطہرات اور 15 اصحاب رسول کا حوالہ پیش کیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت والی جو آیت ہے، اس کے یہ راوی ہیں۔ عابدی صاحب میں آپ کی خدمت میں دعوت فکر پیش کرنا چاہتا ہوں، جتنے بھی راوی آپ نے روایات پیش کیے ہیں کہ اس آیت کے یہ راوی ہیں، ان سارے راویوں کا آپ ثقہ ثابت کر دیں تو میں آپ کا بھی مرید بننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی خدمت میں 1,50,000 پاؤنڈ نذرانہ پیش کروں گا، کیونکہ آپ سادات ہیں نا، سادات کی خدمت میں نذرانہ زیادہ پیش کرنا چاہیے۔ اور عابدی صاحب دوسرا آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ تفسیر سالوی والی جو روایت بی بی عائشہ والی آپ نے پیش کی ہے، اس کے راوی آپ سے کا ثابت کریں۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے سوال کیے، ہم نے تحمل سے سنا۔ جی قبلہ، میں آپ سے چاہوں گا لیکن اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام مولانا صاحب، میں نا سمرہ بول رہی ہوں لوٹن سے۔ سمرہ ہماری بہن لوٹن سے، فرمائیے۔ جی مولانا صاحب، میں نے ایکچولی میں 3 کوشچنز ہیں۔ پہلا تو یہ میں نے پوچھنا ہے کہ انبیاء کا جتنا بھی سلسلہ چلا آ رہا ہے، ان کی جو سی ہے نبوت کا، جتنے بھی 1,24,000 پیغمبر جو سے ہیں، ہم نے بھی کچھ پڑھا اور کچھ ان کے نظروں سے گزرا ہے، تو کہیں پہ بھی جو انبیاء کی جو وراثت ہے وہ انبیاء کے جو سے ہیں بیٹے، ان کے نبی کا بیٹا نبی، نبی کا بیٹا نبی، اس طرح سے گیا ہے۔ تو یہ کیا ایسی وجہ ہوئی ہے کہ ہم امت محمدی میں اس جو سی چیز کو کیوں لوگوں نے اس یعنی کہ وراثت کو، یعنی کہ جو اللہ کی طرف سے ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا، اس سے ہٹ کے صحابہ کی طرف یہ کیوں منتقل ہوا؟ کیونکہ ہم نے کبھی بھی کسی نبی کے صحابی کو اتنا مقدم نہیں دیکھا جتنا امت جو ہماری جو امت ہے اس میں صحابہ کو اتنی فضیلت دی گئی ہے۔ دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ بی بی فاطمہ کے بارے میں ہم پڑھتے رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے، کہیں پہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہ خاتون ہے، جنت کے خواتین کی سردار ہیں۔ تو جو ہے ان کے ساتھ اتنا سب کچھ کیا گیا اور اس کو چھپایا بھی جاتا ہے لوگوں سے، تو اگر کوئی ایک سنی جو اس عقیدے پہ ہے وہ معلوم کرنا چاہے تو وہ اپنی کتابوں میں کیا ان کو وہ سارے حقائق معلوم ہو سکتے ہیں؟ چونکہ میں نے اپنی دوست سے تذکرہ کیا تو وہ بلیو ہی نہیں دکھا رہی کہ ان کو ان کے ساتھ اس حد تک ظلم کیا گیا۔ تو اگر وہ تحقیق کرنا چاہے تو کیا ان کو جن سا ہے وہ اس مواد جن سا ہے ان کی اپنی کتابوں میں کیا وہ جن سا وہ مواد جن سا ہے وہ مل سکتا ہے؟ بالکل مل سکتا ہے۔ جی ہاں، بہت شکریہ آپ کا، ہم آپ کے سوال کا بھی جواب دیں گے۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ تعظیم نقوی بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے تعظیم صاحب، فرمائیے۔ ہیلو، جی فرمائیے، سن رہے ہیں ہم۔ جی قبلہ، میرا سوال یہ تھا کہ جناب ختیجہ کی انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور کسی ازواج کا انتقال ہوا یا نہیں ہوا؟ ایک سوال تو یہ۔ دوسرا سوال یہ کہ اگر ہوا تو
ان کے لیے پورا سال جو ہے وہ یعنی غم کا سال قرار دیا یا نہیں دیا؟ اگر نہیں دیا، صرف جناب خدیجہ کو ہی دیا، تو ازواج اگر اہل بیت میں شامل ہیں تو کیا یہ حق نہیں ہے کہ جناب خدیجہ سب سے پہلے شامل ہوں؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ازواج شامل ہیں، کیا وہ جناب خدیجہ کو وہ رتبہ اور وہ کریڈٹ دیتے ہیں جو وہ اور دوسری ازواج کو دیتے ہیں؟ اس کے متعلق ذرا تفصیل سے فرما دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اگلے کال کو بلکہ مزید ایک کال لے سکیں گے، ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے زیادہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا، میں سے گیرباز گلاسگو سے بول رہا ہوں۔ جی مولانا، آج میں آپ کی ٹاپک پہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا، آج میں نے آپ سے سوال کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول پاک کے پاس ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں، اور ایک لوگ کہتے ہیں ایک وہ بیٹی تھی زینب، اور زینب کا خامند رسول پاک کے اگینسٹ جنگ کر رہا تھا تو وہ اریسٹ ہو گیا۔ تو زینب نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، تو میں اپنے خامند کو آزاد کرنا ہے۔ تو زینب نے اپنی جولی لے کے رسول پاک کے پاس گئی اور دید کی طرف نے کہا کہ یہ دید کی طرف لے لو، میرے خامند کو آزاد کر دو۔ تو رسول پاک نے اپنے صحابہ کو پوچھا کہ میں یہ جولی لے کے ان کے خامند کو آزاد کر دوں؟ تو جو ان کی جس طرح لوگ کہتے ہیں زینب ان کی بیٹی تھی، تو انہیں اپنی بیٹی کی جولی اپنے عوام کی ملکیت تھی، تو انہوں عوام کو پوچھ کے انہوں نے آزاد کیا۔ تو تو میرا سوال یہ ہے کہ باغ صدق جو اگر عوام کی ملکیت ہوتی تو پھر رسول پاک جس طرح انہوں نے جوہری کے اوپر پوچھتے تو پھر وہ عوام سے پوچھ کے بی بی فاطمہ علیہ السلام کو دیتے، کہ اگر کیونکہ ان کی ملکیت تھی تو اس لیے بہت شکریہ، سمجھ گئے، سوال آپ کا پہنچ گیا، ہم تک پہنچ گیا ہے۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، سوری میں ایک دفعہ پھر حاضر نہیں، دراصل ایک سوال میرے دن سے مس ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھنا تھا کہ ہم اکثر اب مجالس ہم نے سنی ہے یام فاطمیہ کے بھی، تو اس میں بی بی فاطمہ کے ساتھ بی بی مریم کا ایک قسم کا تقابل جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ انہیں فخر مریم کے طور پہ، اور نہ اس طرح سے ان کو کیا جاتا ہے کہ کیا اس سے کہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم ایک کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے دوسرے کی کو کم کریں، کچھ اس طرح کا؟ کیا یہ ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، وہ سوال آپ کا پہنچ گیا، شکریہ آپ کا۔ ناظرین، باقی تمام کالر سے ہم معذرت ہی چاہیں گے کیونکہ وقت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے کہ مزید آپ سے ہم محو گفتگو ہوتے۔ البتہ جن کے سوال آ گئے ہوں مختصر میں چاہوں گا قبلہ جواب دیے جائیں۔ پرویز صاحب نے شرح نبوی کو جو آپ نے صحیح مسلم کی شرح کو آپ نے دکھا کے پیش کیا، اس باب میں 2 حدیثیں زید بن ارقم کی ہیں، تو ایک حدیث میں جو انہوں نے بتایا اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دوسری حدیث میں جو کچھ ہے وہ بھی بتا کر کے یہ بتائیں کہ جو کسی ایک کو چننے کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ خود زید بن ارقم کی جو ہے نا وہ یہ الفاظ ہیں، یہ پیغمبر اسلام کے نہیں ہیں، بلکہ زید بن ارقم کے ہیں کہ جو حسین، جو سعاد کے ساتھ ہم نے کہا ہے کہ حسین نے جو کہے ہیں یہ ان کی طرف سے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی وضاحت جو اس کے یہاں پہ نساء من اہل بیت ہی، اس پہ جو ہے نا پڑھنے میں ہے، جبکہ اس کی آپ شرح میں جو ہے وہ چلے جائیں تو اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد، چونکہ اس کے مقابل میں ان کی اپنی حدیث دوسری جو موجود ہے صراحتاً، اس میں صراحت موجود نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ان کی اپنی وہ کیا کہتے ہیں انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے، خود زید ابن ارقم بتا رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں کہ کون کون اس میں شامل ہیں، کہ کیا وہ اس میں کہ ان پہ لیکن خود بذات خود ایک دلیل ہے کہ یعنی پچھلی چیز کو لیکن کب آتا ہے، یعنی اس چیز کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو عربی کی جو نزاکتیں ہیں۔ اچھا، اب انداز ہے نا کہنے کا، الیس نساء من اہل بیتی، قال نساء من اہل بیتی ولیکن، آپ جو پوچھ رہے ہیں اس کا بدلہ یعنی یہ ہے، آپ کے پڑھنے میں آپ اس کو پہلے کو مثبت لیتے ہیں، ولیکن کہنے کا کیا مطلب ہے؟
یعنی دو باتیں متضاد تو نہیں کرنا چاہتے ہیں. پہلے کہہ رہے ہیں کہ نساء بھی اہل بیت سے ہیں لیکن اہل بیت وہ ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہے. تو پھر وہ پہلے والی بات کہاں گئی؟ یعنی اس کو پڑھنے میں بعض اوقات ہوتا ہے آدمی کو، انہوں نے جس طرح راوی نے نقل کیا ہے نا اس ٹرانسمیشن کے اعتبار کے ساتھ، آپ اس کو کس انداز کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ انداز آپ کے جو ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے جو شرح ہے یا آپ شرح میں دیکھیں تو اس میں بھی انہوں نے اس بات کو جو ہے نا وہ کہا ہے من اہل بیت نساء قال اللہ، یعنی اس میں کیا ہے کہ چونکہ دلیل ابطال جو ہے نا وہ یعنی حاضر دلیل ابطال قولہ من قال، جو دوسری ہے دوسری کون سی ہے؟ دوسری آپ اگر آپ اس کو چلے جائیں دوسری روایت جو 37 نمبر جو یہاں پہ ہے، اور جو حدیث نمبر 2409 سے پہلے اگر آپ آ جائیں یعنی نمبر 8 پہ ہے، تو اس میں پیغمبر اسلام جہاں پہ بولڈ ہے وہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے، جہاں پہ وہ بولڈ نہیں ہے اسی طرح سادہ وہ صحابیوں کی ہے شرع، یعنی جو وہ سمجھے ہیں وہ یہ ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ نِسَاؤُهُ مان اہل بیت، دو کویسچن یہاں بنے گے. اہل بیت سے مراد کون ہیں؟ نساؤہ، کیا آپ کی جو ہے نا وہ خواتین ہیں، نساء ہیں، ازواج ہیں، وہ بھی شامل ہیں؟ قال اللہ، وہ شامل نہیں، یہ ان کا اپنا استدلال ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان المرأۃ تکون مع الرجل العصر من الدہر، کہ ایک ٹائم رہتی ہے اس کے بعد ان کے حالات جو ہے نا وہ اگر ہو جائیں تو پھر وہ اپنے میکی کی طرف، اپنے باپ اور اپنی قوم کی طرف وہ چلی جاتی ہے. لہٰذا اس کو یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ازواج ہیں ان کی تھوڑی شان ہے کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ نسبت ہے، ان کی پیغمبر اسلام کے گھر میں ہیں، ان کی نسبت ہے، ان کی شان ہے، قرآن نے ان کی شان میں آیات نازل کی ہیں، سب چیزیں موجود ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ اہل بیت کے جو شرف اور طہارت کے ہیں اس میں شامل نہیں ہیں. اور اس میں کیا ہے، اس میں زبردستی تو بات نہیں ہے. بہرحال لے کے چلیے، ہمارے بھائی نے سوال کیا تو آپ کی بات صحیح ہے، آپ اپنے 1 لاکھ پاؤنڈ بھی اپنے پاس ہی رکھیے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. البتہ ہدایت ٹی وی کو دینا چاہیں تو ہدایت ٹی وی نے آنکھیں اگر کھولی ہیں کسی کی، اور خاص کر آپ کو کسی حد تک اطمینان حاصل ہوا ہے تو ضرور ہدایت ٹی وی کو آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں میرے بھائی پرویز. اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم سے آپ نے کہا کہ ہمیں بھی دیں گے. مثلا آپ کہتے ہیں کیا جو ہے نا شام، اچھا آپ نساء کی بات کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے وہاں اگر ایک ہی حدیث ہوتی نا تو پھر بھی شاید کوئی تیر چلا لے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا وہ ایک حدیث ہی نہیں، اس کے مقابل میں زید بن ارقم کی ہی واضح حدیث موجود ہے جس میں انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ نہیں، ان کی موجود ہے. حضرت ام سلمہ کی موجود ہے، کہا کہ نہیں. حضرت عائشہ کی موجود ہے، کہا نہیں. باقی تو خیر چونکہ یہ روایت وقت 2 ہی ان سے ام المومنین سے ہے، باقی کسی سے نہیں ہے. یہ جو روایت ہے شان تطہیر کی ہے، تطہیر والی، یا حضرت عائشہ سے ہے یا حضرت ام سلمہ، دونوں نے یہ کہا کہ ہمارے گھر میں نام پیش کیے تھے، ہمارے لیے بھی انہوں نے کہا دیا رکھا ہے انہوں نے. اچھی بات ہے، آپ ہمیں دیں گے، ہم بھی کار خیر میں خرچ کریں گے. آپ نے پوچھا کہ جو 17 مقداد جیسے پہ جو ہے نا کون کہہ سکتا ہے کہ جن کی جو ہے عاشق ہو رہی ہے، خود جنت عاشق ہے. ابھی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، سب سے پہلی بات ہمارے بھائی، ہم نے یہ 17 نام اس لیے پیش کیے کہ انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ خمسہ طیبہ ہی اہل بیت میں سے ہیں، راوی اس کے یہی ہیں. صحابہ کرام میں سے یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے واضح بتا دیا، یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی لگی لپٹی ازواج کو خوش کرنے کے لیے کچھ ڈبل سٹینڈرڈ کی بات کی ہو، نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ کیا سب کے سب ثقہ ہیں. جن لوگوں کو ہم مطمئن کرنا چاہتے ہیں ان سب کے نزدیک یہ سب کے سب ثقہ ہیں. اگرچہ حضرت ابو ہریرہ ہمارے نزدیک ثقہ نہیں ہے، شاید اور کوئی بھی 1-2 نام ہوں گے کہ جن کے شاید ہمارے لیے ثقہ ان کا ثابت ہونا مشکل ہے، کیونکہ نقل کیا نہیں نقل کیا. ہمارا مقصد کیا ہے کہ آپ جن کو ثقہ مانتے ہیں صحابہ کرام کو، سب کو تو بہرحال آپ تو کہتے ہیں کلہم عدول، اب اس سے بڑی اور کیا آپ کے لیے دلیل چاہیے کہ آپ تو کہتے ہیں سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب ثقہ ہیں. تو وہ جب صحابی ہیں، ثقہ ہیں آپ کے حساب میں، تو آپ کے لحاظ سے ثقہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ازواج نہیں ہیں اور اہل بیت سے مراد خمسہ طیبہ ہیں، تو آپ کو ماننے میں کیا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے؟ اس کا مطلب انہوں نے کیا ہے، یعنی ثقہ نہیں، یعنی وہ نظریہ ختم ہو گیا ہے پھر کلہم عدول. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک تو سارے نہیں ہیں نا، ہمارے نزدیک نہ ہو،
آپ کو ہم منوانا چاہتے ہیں، ہم تو پہلے سے مانے ہوئے ہیں، آپ ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار ہمارے نزدیک واضح ہیں، قرآن اور سنت کی روشنی میں صرف وہی ہستیاں ہیں کہ جن سے اللہ نے رجس کو دور رکھا ہے، اور ان سے نہ گناہ سرزد ہوا، نہ گناہ کا شائبہ ان کے بارے میں دشمن نے بھی کیا ہے۔ مولا علی نے اپنے قاتل سے پوچھا ہے کہ بتا ابن ملجم، کیا میں تمہارا برا امام تھا؟ تو قاتل نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہاں آپ کو میں نے برا پایا، بلکہ اس نے کہا کہ جس کی قسمت میں جہنم لکھا ہو وہ کیا کر سکتا ہے، یعنی اس نے قسمت کو جو ہے اپنا دوشی ٹھہرایا، لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ میں کوئی خرابی تھی اس لیے میں نے آپ کو قتل کیا۔ قاتل بھی مان رہا ہے کہ یہ امام معصوم ہے اور امام وہ خطاؤں سے نجاستوں سے دور ہیں۔ تو ہم ان ہستیوں کے بارے میں تو یقین کامل رکھتے ہیں، لیکن جن صحابہ کرام کو آپ ثقہ مانتے ہیں، عدول مانتے ہیں، عادل مانتے ہیں، ان میں 17 کے نام ہم نے پیش کیے۔ یہ سب کے سب ثقہ ہیں آپ کے نزدیک۔ اگر آپ کے نزدیک کوئی ثقہ نہیں ہے تو ہمیں بتا دیجئے، پھر وہ جو آپ کا کلیہ ہے اس کو آپ کہاں لے کر جائیں گے کہ کلہم عدول، سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب ٹھیک ہیں، سب کے سب جنت میں جانے والے ہیں، تو اس کا لے کر کے آپ کیا کریں گے؟ یہ آپ کے لیے ایک مزید مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ ثمرہ ہماری بہن ہے لوٹن سے، انبیاء کا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی اولاد جو ہے وہی آگے رہی ہے ان کے وراثت میں۔ تو امت محمدی کے لیے کیا ہو گیا کہ خود رسول اللہ کی اولاد کو گوشہ نشین کر دیا گیا، اور یہاں پر صحابی جو ہے ان کے وارث بن گئے، اور صحابیت کا بڑا شور جو ہے وہ چلا، اور وہ آج تک بھی چل رہا ہے کہ صحابہ کو حتی اہل بیت کے سے پہلے مقدم رکھا جاتا ہے۔ کتنا بڑا، ظاہری طور پر تو یہ معمولی چیز ہے، لیکن غور کریں اگر قرآن و سنت کی روشنی میں، اور رسول اللہ کو تکلیف دینے والی بات اس سے بڑی کیا ہے کہ جن کو نبی نے اپنا گوشت، اپنا خون، اپنا سب کچھ سمجھا، ان کو آپ نے جو ہے ان کے بھی نیچے رکھ دیا کہ جنہوں نے کئی سالوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہیں تو بسم اللہ کریں، باقی جو دوسرے سوال ہیں ہم دیکھیں یہاں پہ جو بات اس وقت جو مصیبت اس دور میں بھی ابھی بھی آ رہی ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ جو اتھارٹی ڈویژن بنا پیغمبر اسلام کی وفات حسرت آیات کے بعد، اور یہ بہت ہی عجیب قسم کے جو حالات ہیں، چونکہ اس میں صاف دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اصحابی نہیں ہے یہاں پہ، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان مخاطب ان کو بنایا، ما ان تمسکتم بہما، اگر تم یعنی سب کو جو ہے تمسکتم، سارے پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے ہے، اور سب سے پہلے صحابی، جی سب سے پہلے ظاہر ہے کہ وہ تو مخاطب ہیں نا، ڈائریکٹ ہیں، وہ تو انہی سے تو یہ سارا سلسلہ یعنی دیکھیں نا، یہ روایات ان کی طرف سے نقل ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض، اور حوض والی جو روایت خود صحیح بخاری میں بھی ہے کہ پیغمبر اسلام ایک دفعہ جب حوض پہ کھڑے ہوں گے اور کچھ لوگ آئیں گے اور آ کر دیکھیں گے کہ پیغمبر فرمائیں گے اصحابی اصحابی اصحابی، 3 دفعہ فرمائیں گے کہ یہ اللہ یہ میرے اصحاب ہیں، یہ کیا مسئلہ بننے والا ہے، فیحاولوا، ایسے میں جو ہے نا ایک پردہ جو ہے نا وہ حائل ہو جائے، چونکہ صیغہ مجہول کے ہمیں تو نہیں کرتا ہے کیا وہ فرشتے کرنے والے ہیں وہاں پہ، کوئی کرٹن لگائیں گے، کچھ بلاک کریں گے، کس طرح وہ کریں گے یہ تو اللہ ہی جانے، یا اللہ کے حبیب جانے، یا وہ فرشتے جانے، لیکن کچھ چیز حائل کر دی جائے گی پیغمبر اسلام اور ان صحابیوں کے درمیان۔ جی جب یہ کہیں پیغمبر فرمائیں گے یا اللہ یہ اصحابی اصحابی اصحابی، یہ تو میرے اصحابی ہیں، ان کا کیا اللہ کی طرف سے حوائز کا آپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ کی اطرت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، بعد میں کیا مسئلے بنے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ان حدیثوں کو دیکھتے ہوئے اگر چاہتے ہیں کہ اسلامی مملکت کی چکی صحیح معنوں میں چلے، اس کتب کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اور وہ ہیں اہل بیت ڈائریکٹ کے جو واسطے جن کے متعلق خود پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ان سے کبھی آگے نہیں بڑھنا، ان سے کبھی آگے نہیں بڑھنا، ان کو سکھانے کی کوشش بھی نہ کرنا، اس وجہ سے تم سے بہتر جانتے ہیں اور تمہارے لیڈر ہیں، رہنما ہیں اور مقتدا ہیں۔ اس وقت ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا وہ جس چیز کی طرف توجہ کرنا ہے، پیغمبر اسلام کو جو خون ہے، جنہیں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں لحمک لحمی یا علی، دمک دمی یا علی، جی جسم کا جسمی یا علی، نفس کا نفسی یا علی، روح کا روحی یا علی، اور جن کے بارے میں فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی
خاصتی و حامتی لحمهم لحمی دمهم دمی یعلمنی ما یعلمهم و یحزننی ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم و سلم لمن سالمهم انهم منی و انا منهم فاجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک علی و علیہم و اذهب عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ہم باقی جو کالرز تھے ان کے سوال کے جواب دینے سے معذور ہیں، اس لیے کہ ٹائم ہمیں اجازت نہیں دیتا. اس کے بعد بھی ایک لائیو پروگرام ہے. صرف ہماری بہن سمرہ کے 2 اور سوال رہ گئے تھے، مختصر میں جواب دے کر کے اجازت چاہوں گا. دوسرا ان کا سوال تھا کہ یہ جو خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو کچھ ظلم ہوا، وہ جو حقائق بیان کیے جاتے ہیں، بعض ہمارے جو دوسرے احباب ہیں انہیں اس کی خبر ہی نہیں ہے اور وہ تعجب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، ایسی باتیں کہاں ہیں. تو کیا اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے؟ ہم مکتب اہل بیت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمیں اپنی کسی بھی بات کو ثابت کرنے کے لیے اپنی کتابوں پر ریلائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اہل سنت کی معتبر کتابوں میں ہی وہ سارے حقائق موجود ہیں کہ جن کو ہم دکھاتے ہیں، جس سے بعض لوگ جو حقائق سے بھاگتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں. تو یہ جتنے بھی وہ ہیں مسائل اور یہ جو حقائق ہیں وہ اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہیں. اگر حوالے کسی کو چاہیے ہو جس باب میں بھی، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہیں، ہمیں ای میل کر کے حاصل کر سکتے ہیں اور ہم بھی انشاءاللہ ان کو حوالے دے دیں گے. اس کے علاوہ ہماری ایک بہن، وہی سمرہ کا بہن کا ایک سوال تھا کہ جناب مریم کے ساتھ تقابل کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے فخر مریم ہے، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے، توہین کسی کی نہیں ہونی چاہیے، لیکن فضائل میں اگر تقابل کریں اور پھر جناب مریم، اسلام کیا ہے کہ سب سے افضل جو ہے نا سیدۃ النساء عالمین اولین و آخرین. میں تو یہ کہتا ہوں قبلہ کے قرآن مجید میں جناب مریم کا ذکر زیادہ زیادہ اللہ نے کر کے ایک بہت خوبصورت قصیدہ بی بی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا اس طرح پڑھا ہے کہ جب قاری پڑھتا ہے مریم کے فضائل کو سلام اللہ علیہ، تو پڑھنے کے بعد جب متوجہ ہوتا ہے پیغمبر اسلام کی طرف اور وہ فرماتے ہیں کہ مریم کی بھی جو سیدہ ہے مریم ازیک نسبت عیسیٰ عزیز. جی تو پھر تو فضائل صحیح معنوں میں جناب سیدہ کے واضح ہوتے ہیں کہ جب مریم کی اتنی فضیلت اللہ بیان کر رہا ہو تو اس کی بھی جو آقا زادی ہیں اور جو شہزادی ہیں ان کا کیا مقام ہوگا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ کسی بھی نورانی قدسی شخصیات کی توہین کا کوئی پہلو نہ ہو. باقی تعظیم نقوی اور غیور عباس سے ہم معذرت ہی چاہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ہدایت ٹی وی کو بھی آپ ملحوظ خاطر رکھیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.